آپ اسے جانتے ہوں گے، یہ ہے بئر زمزم، زمزم کا کنواں۔ یہ پہلے ایک چشمہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے ننھے قدموں تلے اس چشمے کو جاری کیا تھا۔ اس کے واقعات اور اس کے پس منظر کو آپ جانتے ہوں گے، علماء کرام سے تاریخ کی کتاب میں آپ پڑھے ہوں گے، مگر اس زمزم کے کنویں کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے، آپ کے ولادت باسعادت سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ آئیے اس واقعے کو ہم جانتے ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ رب العزت نے اس چشمے کو جاری کیا، جو کچھ ہی دنوں میں ایک کنویں کا شکل اختیار کر گیا، تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خوش و خرم مکہ کے اس وادی میں رہنے لگے۔ تو اچانک ایک قبیلے کا، جس کا نام جرہم تھا، یمن سے اس قبیلے کا گزر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ قحط سالی سے پریشان ہو کر وہاں سے کوچ کر رہی تھی، خانہ بدوش قبیلہ تھی۔ جب ان کا مکہ وادی سے گزر ہوتا ہے تو ان کی ملاقات حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ جب وہ اس چشمے کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ پہلے سے وہ پریشان حال تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، کسی ایسے جگہ کے تلاش میں تھے جہاں انہیں پانی ملے، کھانا ملے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت چاہی کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دیا۔ جوں جوں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو یہ قبیلہ جرہم کا قبیلہ بھی وہاں بڑھنے لگا۔ تو اسی قبیلہ جرہم کی ایک پاکیزہ لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہاں سے آگے بڑھی۔ ہوا یوں کہ جیسے جیسے یہ قبیلہ طاقتور ہوا مکے میں، تو مکے کی جو عام آبادی تھی یہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ عام جو عرب کی جو اصل آبادی تھی، یہ قبیلہ جرہم کے لوگ ان پر ظلم کرنے لگے، اور مکہ کا جو مین ایریا تھا وہاں سے تمام عرب قبیلوں کو نکال باہر کیا۔ وہ عرب قبیلے ادھر ادھر ریگستانوں میں، پہاڑ کے کھو میں، جنگلوں میں جا کر بسنے لگے، اور ان کے ظلم و زیادتی بڑھنے لگی۔ جو بھی نظر و نیاز کعبۃ اللہ کو آ رہا تھا یہ اسے اپنی ملکیت سمجھ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور پانی سر سے اوپر ہو گیا، تو تمام قبیلوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم سب کو مل کر قبیلہ جرہم سے انتقام لینا چاہیے۔ تو پورے کا پورا قبیلہ متفق ہو کر قبیلہ جرہم کے خلاف آیا اور ان سے جہاد کیا، لڑائی کیا، جس کی وجہ سے قبیلہ جرہم کو شکست ہوئی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ مگر مرتا کیا نہیں کرتا، جب وہ دیکھے کہ اس مکہ سے ہمیں جانا ہے، اب یہاں رہ نہیں سکتے، تو انہوں نے جو ہے اپنی دشمنی یوں نکالی کہ جو کچھ بھی کعبۃ اللہ کے نظر و نیاز کی جو بھی چیزیں تھیں، سونا چاندی جو بھی چیزیں تھیں، ان تمام کو اس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ ڈال کر اس زمزم کے کنویں کو زمین کے برابر کر دیا کہ جس زمزم کے کنویں کی وجہ سے وہاں آبادی بس رہی تھی، گویا کہ مکہ والوں کو انہوں نے سزا دیا۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ زمزم کا کنواں بند رہا، کئی 100 سال تک یہ زمزم کا کنواں بند رہا، یہاں تک کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب جب آئے، تو ایک دن وہ کعبہ کے حتیب میں آپ سو رہے تھے، تو ایک فرشتہ خواب میں آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ کو جا کر کھودو۔ جب اٹھتے ہیں تو اس کو ایک معمولی واقعہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے دن پھر جب وہ سوتے ہیں تو فرشتہ خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو۔ تو اس طرح مسلسل 4 دن عبد المطلب اس خواب کو دیکھتے ہیں۔ مسلسل اس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے اب ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خواب ایک سچا خواب ہے اور اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، کیونکہ اس خواب میں آنے والے فرشتے نے ان کو اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس جگہ کو بالکل عرب بھول بھی چکے تھے کہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر، جو ایک ہی بیٹا تھا ان کا حارث، ان کو ساتھ لے کر کدال اور پھاوڑا لے کر اس جگہ کو کھودنے لگے۔ پورے کا پورا عرب ان کا مذاق اڑانے لگا اور تمام لوگ مخالفت پر اتر آئے، مگر عبد المطلب بالکل ان کی مخالفت سے نہیں گھبرائے اور کدال اور پھاوڑا چلاتے رہے، چلاتے رہے، چلاتے رہے، یہاں تک کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ ابل پڑا تو تمام لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت بڑھ گئی۔
چونکہ عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس وقت عبد المطلب نے حسرت بھری نگاہیں اپنے اوپر ڈالی کہ یا اللہ، آج میرا ایک لڑکا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی پشیمانی ہوئی، اگر آپ نے ایک نظر مانی، وہ نظر یہ تھی کہ یا اللہ، اگر مجھے آپ 10 اولاد دے دیں، 10 لڑکے دے دیں، تو میں ایک لڑکے کو آپ کے لیے قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول کی اور مسلسل 10 لڑکے آپ کو عطا فرمائے، جن میں سے سب سے چھوٹے عبداللہ تھے اور نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ تو ایک دن کی بات ہے، اپنی اس نظر کو عبد المطلب بھول جاتے ہیں، منت کو بھول جاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ سوتے ہیں تو کوئی خواب میں آ کر کہتا ہے، عبد المطلب، اپنے اس نظر کو، اس منت کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا۔ ان کو وہ منت یاد آ جاتا ہے اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو لے کر چلتے ہیں تاکہ اللہ کے نام پر ان کو ہم قربان کر دیں۔ یہ وہی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربانی کرنے لے چلتے ہیں۔ عبداللہ کو جیسے ذبح کرنے کے لیے، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے چلتے ہیں، تو عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ چونکہ بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، خوبصورت تھے، ان کو دیکھ کر رونے لگی اور ان کو چمٹ لیا اور ابو سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ ابو آپ ان کو ذبح نہ کریں، مگر وہ مان نہیں رہے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے اللہ سے منت مانی ہے۔ تو پھر ایک بہن عبداللہ کی ان بہنوں میں سے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا آپ قرعہ ڈالیں، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالیں، فال میں جو نکلے گا آپ اس کو ذبح کر دیں۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا جب قرعہ ڈالا تو فال میں عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر ان بہنوں نے کہا کہ 20 اونٹ ڈال کر دیکھیں، 20 اونٹ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اونٹوں تک دونوں کا قرعہ ڈالا تو پھر نکلتا تھا عبداللہ کا۔ جب عبد المطلب نے 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو پھر قرعہ نکلتا ہے 100 اونٹوں کا۔ تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر عبداللہ کو ذبح نہ کریں، اس کے عوض میں اگر 100 اونٹ کو قربان کر دیں تو یہ نظر مانی جائے گی، یہ منت پوری ہو جائے گی۔ عبد المطلب صفا مروہ کے درمیان اس 100 اونٹ کو ذبح کر کے پورے وادی مکہ میں، پورے مکہ والوں کو، بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے تمام عرب کو وہ گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب میں جو قصاص تھا، یعنی کوئی کسی کو جان لیتا، جان سے مارتا، تو اس کی عوض میں اس کو 10 اونٹ دیت میں دینے پڑتے تھے، مگر اس عمل کے بعد سے عبد المطلب نے اس حکم کو جاری کیا کہ ایک انسان کی جان کی قیمت کی جو دیت ہے، جو قصاص ہے، جو فائن ہے، وہ 10 اونٹ نہیں ہے بلکہ 100 اونٹ ہے، اور اسلام نے بھی آج تک اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ زمزم کے کنویں کا تعلق، اسی لیے حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اعرابی، ایک دیہاتی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، یا ابن الذبیحین، اے 2 اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ یعنی وہ اشارہ اس بات کی کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے اللہ کے لیے قربان کرنا چاہا، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح آپ کے والد کو آپ کے دادا نے اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا لقب تھا۔ پھر اسی عبداللہ کے پشت سے، پھر اسی عبداللہ کے نسل سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان عرب و عجم، تاجدار حرم، تاجدار مدینہ اور دنیا و آخرت کے بادشاہ، ہم سب کے پورے جہاں کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی نسب سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ زمزم کا کنواں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ سیرت کے تعلق سے مزید کچھ باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کی جائے گی۔